السلام علیکم۔ یہ بہت ہی پیاری سٹیکر بنائے ہیں کسی بھائی نے۔ ایک طرف قرآن کی آیت دی ہے اور دوسری طرف گویا اس کے اوپر عمل کرنے کا ایک موقع ہے، اس کا جواب ہے۔ آیت یہ ہے سورہ الاحزاب کی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ کے ملائکہ فرشتے یعنی نبی علیہ السلام کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اے ایماندارو، تم بھی نبی علیہ السلام کے اوپر صلاۃ و سلام بھیجو، یعنی دعائیں کرو، رحمت اور برکتوں کی دعائیں کرو۔ اور اس کے سامنے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ دعائیں ہیں جو نبی علیہ السلام کے لیے ہم کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے عام مومنوں کو بھی یہ کہا کہ مومنوں دیکھو تمہارا تعلق کس قدر یعنی زبردست ہے، تم ایمان کی طرف آئے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں کس قدر محبوب رکھتا ہے۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، وہ اللہ تمہارے اوپر صلوات بھیجتا ہے، یعنی اور اس کے ملائکہ بھی، یعنی ملائکہ تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ سورہ المومن کے شروع کے دور کو اسی کے اوپر ہے، کس طرح فرشتے جو عرش کے گرد طواف کر رہے ہیں اور جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، یہ فرشتے انتہائی قریب قربت والے فرشتے اللہ سے بلک بلک کر دعائیں کر رہے ہیں، مالک ان مومنوں کو معاف کر دے جنہوں نے تیرا راستہ اختیار کر لیا ہے۔ تو یہ ایک بڑی زبردست توحید کی دعا ہے، لیکن امت مسلمہ کی بربادی اور بدبختی کہ جو توحید کی سب سے بڑی دعا تھی جو سکھائی گئی تھی اس آخری امت کو، کہ دیکھو تم نبیوں اور ولیوں کو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا، ان کو پوجنا پکارنا نہ شروع کر دینا، یہ تمہارے داتا اور دستگیر اور مشکل کشا نہ بنا دیے جائیں۔ دیکھو جب بھی اپنے نبی کا ذکر آئے تو صلاۃ و سلام پڑھو اس انداز سے، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر برکت رحمت نازل فرما، جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے آل کے اوپر۔ تو اللہ جو ہے ان دعاؤں کو قبول کرتا ہے جو فرشتے کرتے ہیں دعائیں اور جو مومن کرتے ہیں۔ یہ ہے فرشتوں کا صلوات بھیجنا، دعائیں کرنا نبی علیہ السلام کے لیے۔ یہ ہے مومنوں کا صلوات بھیجنا، سلام بھیجنا، دعائیں کرنا نبی علیہ السلام کے لیے۔ اور اللہ کا صلوات و سلام یہ ہے کہ ان دعاؤں کو قبول کرتا ہے، یہ نہیں کہ اللہ کسی اور کے آگے دعائیں کر رہا ہے۔ تو آج لوگوں کے دماغ اس طرح یہ خراب کر دی، ان مولویوں اور پیروں نے، ٹھگوں نے اللہ کے راستے کو روک دیا۔ انہوں نے جو توحید کی سب سے بڑی دعا تھی آج اس کو شرک کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، اور سب کا یہ عقیدہ ہے، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، سب کا یہ عقیدہ ہے کہ جو ہم صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد پڑھتے ہیں، یہ اگر دور سے پڑھا جائے تو فرشتے لے کے جاتے ہیں مدینے والی قبر میں، اور اگر قبر کے اوپر جا کے پڑھا جائے تو نبی علیہ السلام خود سنتے ہیں۔ بریلوی کہتے ہیں دم دم پڑھو درود، حضرت بھی ہیں یہاں موجود۔ اہل حدیث کہتے ہیں نا 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 نا، یہاں کیوں موجود ہے، یہاں موجود نہیں ہے۔ پھر یہ کیوں کہا نبی علیہ السلام نے کہ من صلی علیہ عند قبری سمیتہ، میاں نذیر نے فتویٰ دیا فتاوی نظریہ کے اندر کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو قبر کے اوپر آ کے صلاۃ و سلام پڑھتا ہے، سمیتہ اس کو سنتا ہوں۔ مفتی اعظم سعودی عرب عبداللہ بن باز لکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی روح واپس آ جاتی ہے، سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں۔ تو اللہ کے بندو، جب تم نے انبیاء کو پہلے قبروں کے اندر زندہ ثابت کیا اپنی مشرکانہ دماغ کی وجہ سے، منکر روایتوں کے ذریعے، جھوٹی روایتوں کے ذریعے، اور قرآنی آیات کو بھی تروڑ مروڑ کے تم نے پیش کیا اور قرآنی آیات کا انکار کر دیا، جس میں مالک فرماتا ہے ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، اس زندگی کے بعد تمہیں موت ہے، پھر قیامت کے دن تم اٹھائے جاؤ گے۔ قیامت سے پہلے کوئی میت سر نہیں اٹھا سکتی ہے۔ جتنے یہ شہداء ہیں یا انبیاء ہیں یہ جنتوں میں زندہ ہیں، قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کو جنتوں کے اندر بھیج دیتا ہے، اور اسی لیے اللہ کے راستے میں شہادت مانگی جاتی ہے، اور بہت زیادہ اس کا درجہ ہے اللہ کے ہاں۔ لیکن ان قبروں کے اندر چاہے شہید بابا ہوں، چاہے نبی ہوں، جو بھی ہوں، ان قبروں کے اندر زندہ نہیں ہے، قیامت تک کے لیے وہ روح واپس نہیں آ سکتی ہے۔ یہ قرآن کا عقیدہ ہے، صحیح حدیث کا یہ عقیدہ ہے، لیکن انہوں نے اپنے مولویوں اور پیروں کی وجہ سے
شیعوں سے یہ عقیدہ لیا ہے. انہوں نے شیعوں کا یہ عقیدہ کہ ہمارے اعمال ہمارے امام کے اوپر پیش ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمارے امام ہمارے جو اعمال ہیں ہمارے نبی علیہ السلام کے اوپر پیش ہوتے ہیں. تو وہ بھی شرک کے اندر مبتلا ہے, یہ بھی شرک کے اندر مبتلا ہے. اور آج امت مسلمہ کی عظیم اکثریت شرک کے اندر مبتلا ہو گئی, اور اسی وجہ سے ان کو ذلت اور خواری کا سامنا ہے. یہودی بھی مارتا ہے ان کو, عیسائی مارتا ہے, ہندو مارتا ہے, اور سکھ ان کے یعنی خلاف کتنی باتیں ہیں. اور پھر اندر والے بھی مارتے ہیں, ان کے اپنے مارتے ہیں. ان کے اوپر پولیس, یہ کلمہ پڑھنے والی پولیس اور رینجر اور فوج کی چڑھائی ہوتی ہے, لاٹھیاں پڑتی ہیں عوام کو, آنسو گیس پھینکی جاتی ہے, وہ ان کو مارتے ہیں. یہ ایک عذاب ہے اللہ تعالیٰ کا. سورہ الانعام کے اندر اس کا ذکر ہے کہ اگر تم ایمان اور عقیدے کی بات کی طرف نہیں آتے ہو, سنو اللہ کے باغیوں, مشرکوں, نمک حرام غدارو, تو سنو کہ وہ اللہ پوری طرح قدرت رکھتا ہے کہ تمہارے اوپر سے عذاب نازل کرے, زمین کے اندر سے عذاب تمہارے لیے نکالے, یا تمہیں گروہوں میں بانٹے, فرقوں میں بانٹے, مسلکوں میں بانٹے, اور ایک کی طاقت کا مزہ دوسرے کو چکھائے. تو یہ والا عذاب آج امت مسلمہ کے اندر پوری دنیا میں آ رہا ہے. گروہ ہیں, فرقے ہیں, اور مسلک ہیں, اور ایمان نہیں ہے کسی ایک کے اندر بھی, سب کے اندر شرک ہے, کفر ہے, کسی میں کم کسی میں زیادہ. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بہت بڑے جہاد کی ضرورت ہے. اللہ کے بندوں, توحید کی دعوت دی جائے, رد شرک کیا جائے, طاغوتوں کی نشاندہی کی جائے, پھر اللہ خیر لائے گا انشاءاللہ. انقلاب صحیح معنوں میں اصلی انقلاب آئے گا زندگیوں کے اندر, اور پھر ملک کے اندر, اور پھر پوری دنیا کے اندر انشاءاللہ. باقی ان فریبکاروں کی بات مت مانو جو کہتے ہیں کہ ہم جہاد کر رہے ہیں. کوئی جمہوریت کے ذریعے مدینہ ریاست بنائے گا, اور کوئی الیکشن کے ذریعے, اور کوئی پیری بریدی کے ذریعے, اور کوئی عرس اور میلوں کے ذریعے یہ مدینہ ریاست بنا دیں گے. مدینہ ریاست ایسے نہیں بنی تھی, قربانیاں دینی پڑی تھیں, اور ایمان عقیدے کی جنگ لڑی گئی تھی, عقیدے کی جنگ تھی وہ.